نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے درود پاک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل سے غفلت کا زنگ اتر جاتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اب آج اس بات پہ بات ہوگی تھوڑی سی، دل کی سختی کیا ہے، دل سخت ہو تو کیا ہوتا ہے، دل کو نرم کرنا کیوں ضروری ہے۔ احباب ذی وقار، جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب دل سخت ہوتا ہے تو بندے کے اندر رحم دلی نہیں رہتی، کسی کے لیے دل میں رحم پیدا نہیں ہوتا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دیکھیں دل کی سختی سے جو نقصان ہوتا ہے، دل میں رحم دلی جب پیدا نہیں ہوتی۔ اب رحم دلی کیا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، تو یہ صفات اللہ رب العزت کی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، جس پر اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہوتی ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نواز دیتا ہے۔ جب دل میں رحم پیدا ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ جب دل میں رحم پیدا ہوتا ہے تو بندے میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں جگہ دیتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو بندے کا عبادت کرنے کے لیے دل کرتا ہے۔ جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو جب کوئی نیکی کی بات سنے تو اس بات کو وہ بڑی جلدی سمجھ جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس جن کا دل سخت ہوتا ہے، سخت دل والوں پہ کوئی بھی نصیحت کی بات کی جائے تو ان پر اثر نہیں کرتی۔ اب دیکھیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، محافل میں، مجالس میں، جمعہ پہ خطابات میں، دیگر آپ سنتے رہتے ہیں، اور 5 مرتبہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے نماز کا، لیکن نماز کے لیے آتا کیوں کوئی نہیں؟ جو شخص نہیں آتے، پتہ بھی ہے کہ عبادت ہے، کرنی بھی چاہیے، فرض عین ہے، چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، آتے کیوں نہیں؟ یوں سمجھیے ان کا دل سخت ہے، ان کے دل پر اللہ رب العزت کی جو آواز جو انہیں سنائی دیتی ہے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اگر اثر کرتی تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوتے۔ اسی طرح دل جب سخت ہوتا ہے کوئی بندے کے آنسو نہیں آتے۔ بندے کو خبر ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، اتنا بڑا مجرم ہوں، کروڑوں قسم کے گناہ کر چکا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کر چکا ہوں۔ اب اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو معافی ملتی ہے۔ جب معافی ملتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری علامات تب ہوتی ہیں جب دل نرم ہوتا ہے۔ بندہ توبہ تب کرتا ہے جب دل نرم ہو۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں معافی تب مانگتا ہے جب دل نرم ہو۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ تب ادا کرتا ہے جب دل نرم ہو۔ اور اس کے برعکس جب سخت ہوگا تو یہ ساری جو اللہ رب العزت نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، سخت دل ہوگا تو ان ساری نعمتوں سے بندہ محروم رہ جائے گا۔
بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ توبہ کی توفیق اسی شخص کو ہوتی ہے جو بندہ نرم دل رکھتا ہو۔ تو درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس دل میں جتنی بھی سختیاں ہیں، اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے مالک کائنات دل کی تمام سختیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سختیاں نرمی میں بدل جاتی ہیں، سخت اور تلخ لہجہ نرم دل میں لہجے میں بدل جاتا ہے۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ اخلاق حسنہ کا پیکر بن جاتا ہے، کردار کی طہارت ملتی ہے۔ تو یہ دل نرم ہونے کی سبب سے ہو سکتا ہے، اور درود و سلام دل کو نرم کرنے کے لیے بہت عظیم وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا ہے دل کو پاک و صاف کرنا۔ اب دل کو پاک صاف کیسے کیا جائے اور دل خراب کیسے ہوتا ہے جس سے پاک کرنا ہے؟ جسم تو ناپاک ہو جاتا ہے، کوئی نجاست لگ جاتی ہے، تو احباب ذی وقار جس طرح دل میں جسم پہ نجاست لگتی ہے، اسی طرح دل پہ بھی نجاست لگ جاتی ہے۔ دل میں بھی برائیاں ہوتی ہیں، دل بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بات ہوگی، آج تو نہیں ہو سکے گی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد روزانہ کرتے رہیں گے۔ دل میں حسد کا پیدا ہونا، اس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں دل کی طہارت نہیں رہتی جب دل میں حسد پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، جب دل کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو تب بھی یہ دل پاک نہیں رہتا۔ اسی طرح ریاکاری جب دل میں پیدا ہو جائے۔ چوتھا جو دل کو ناپاک کرنے والا عمل ہے وہ ہے بخل۔ پانچواں ہے بدگمانی۔ چھٹا ہے عزت و تعریف کی خواہش۔ ساتواں ہے عجب و خود پسندی۔ آٹھواں ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی۔ نواں ہے غصہ۔ 10واں ہے ذات باری تعالیٰ پر توکل نہ کرنا۔ 11واں ہے بے صبری، اور 12واں ہے خوف خدا کا نہ ہونا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کے دل کو ناپاک کر دیتے ہیں، دل کی طہارت نہیں رہتی۔ جب دل کی طہارت نہیں رہتی تو بندہ ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور جب ان گناہوں میں پڑتا ہے تو یہ ایسے گناہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید سب سے بڑے گناہ یہی ہیں۔ جب اس پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے، پھر علامات بتائیں گے، حسد کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، حسد کیسے پیدا ہوتا ہے، حسد کس نے سب سے پہلے کیا، تو یہ ساری باتیں، اسی طرح تکبر کی علامتیں، ریاکاری کی علامتیں، ریا کے نقصانات، یہ سارے بتائیں گے۔ آج صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ دل کو صاف تب کیا جاتا ہے ان تمام امراض سے، ان تمام گناہوں سے، ان تمام نجاستوں سے، تکبر سے، ریاکاری سے، خیانت سے، بخل سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے۔ تو یہ سب دل تب پاک ہوتا ہے جب بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے درود پاک کے ساتھ اپنے دلوں کو ہمیشہ پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ آگے دل کی غفلت کا زنگ۔ اب ایک ہے گناہ، جو یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے بندہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ ہیں، دل کو ناپاک کر دینے والے اعمال ہیں۔ مگر ایک ایسا بھی عمل ہے جس سے دل غافل ہو جاتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں کرتا مگر غافل رہتا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے درجے ہوتے ہیں، مقام کے درجے ہوتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہوں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، جس مالک کا دیا کھاتے ہیں ہم، جس مالک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس مالک نے ہمیں کروڑ رحمتوں سے نوازا، اربوں خربوں نعمتوں سے نوازا، ہر جو اللہ رب العزت کی عطا ہے ہمارے لیے رحمت بھی ہے، ہمارے لیے نعمت خدا بھی ہے، اتنا کچھ استعمال کرنے کے باوجود اگر ہم اس مالک سے غافل رہتے ہیں، اس مالک کا ذکر نہیں کرتے، اس مالک کی بارگاہ میں سرب و سجود نہیں ہوتے، تو یوں سمجھیے کہ ہمارے یہ دل کی غفلت ہے، اور اس غفلت کو دور کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے درود و سلام۔ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا غفلت کو دور کر دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ دل میں سکون نہیں ہوتا،
بعض اوقات بندہ بے شمار پیسہ ہونے کے باوجود، بے شمار رزق ہونے کے باوجود، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا، تو دل میں سکون پیدا کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو درود و سلام کہا جاتا ہے۔ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے اسے دل کا سکون ملتا ہے، دل کا قرار ملتا ہے، دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جی ناظرین کرام، دل کی طہارت کے لیے، دل کا غفلت کا زنگ دور کرنے کے لیے، دل کو غفلت سے بچانے کے لیے، اور دل کی ایک ہوتی ہے جسمانی مرض، ایک ہوتی ہے روحانی مرض۔ جسمانی امراض جو ہیں وہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ جیسے دل کا وال کا بند ہونا، یا دل میں تکلیف کا ہونا، یا ہارٹ اٹیک جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہے جسمانی امراض۔ اور دل کی جو روحانی امراض ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ جسمانی اور روحانی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب جسمانی علاج اور روحانی علاج درود پاک سے کیسے کر سکتے ہیں؟ آئیے میں یہ درود پاک پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ دل کی جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مالک کائنات آپ کو اس جسمانی اور روحانی امراض سے شفائے قلبی عطا فرمائے گا۔ ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا درود قلبی، جس کی برکات سے آپ جسمانی اور روحانی دل کی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ مالک کائنات آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔